لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ اسلام سے دشمنی کرنے والے غیر مسلموں میں یہودی ہیں۔ اسلام کی سب سے زیادہ دشمنی کن کے دلوں میں ہے؟ یہودیوں کے۔ والذین اشرکوا، اور پھر ان کے بعد دوسرے غیر مسلم جو مشرک ہیں۔ لیکن غیر مسلموں میں اسلام کے جو سب سے زیادہ قریب ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا الذین قالوا انا نصارا، وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ نبی کے دور کے جو عیسائی تھے وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، نصرت سے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار۔ تو اس میں قرآن نے بتایا کہ اسلام کے سب سے قریب ترین مذہب جو ہے، اور اسلام کے سب سے قریب ترین لوگ جن کے دل میں اسلام کی نفرت سب سے کم ہے، وہ عیسائی لوگ ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والے جو غیر مسلم ہیں وہ کرسچن ہیں، عیسائی آپ کو ملیں گے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں جتنے لوگ مسلمان ہوتے دیکھے نا، ان میں 90% عیسائیوں کو دیکھا ہے اسلام قبول کرتے ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو قرآن نے یہاں بیان کی ہے، اور ایک اور وجہ جو ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ ایک جو وجہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جس قوم میں سچے پیغمبروں کا انکار کم سے کم ہوگا، اس کی نافرمانی کم ہے۔ عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر آئے تھے، ان کی نبوت کے دلائل انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ان کو نبی مانا، اور آپ سے پہلے بھی تمام پیغمبروں کو نبی مانا۔ جبکہ یہودیوں نے ایک سچے پیغمبر حضرت عیسیٰ کا انکار کیا۔ تو اتنا بڑا جرم کہ ان کا دل جو تھا وہ عیسائیوں کی نسبت زیادہ سخت ہو گیا۔ عیسائیوں نے ایک پیغمبر کا انکار کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کیا۔ تو جو ڈبل مجرم ہوتا ہے اس کی توبہ کا امکان کم ہوتا ہے، جو سنگل مجرم ہوتا ہے اس کی توبہ کا امکان زیادہ ہے، اس کا جرم نسبتاً ہلکا ہے۔ اور جو باقی دنیا میں مشرکین ہیں وہ تو سرے سے پیغمبروں کے سلسلوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ مانتے ہی نہیں ہے تو وہ ان کو تو پہلے یہ باور کرانا پڑتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں جن کی یہ لسٹ ہے۔ یہود و نصارہ تو پہلے سے سیٹ اپ کو مانتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اس لحاظ سے تو یہودیوں کو مشرکین کے بعد اسلام کا دشمن ہونا چاہیے، کیونکہ یہودی تو پیغمبروں کے سلسلوں کو مانتے ہیں۔ اور پریکٹیکل لائف میں اگر دیکھا جائے، یعنی پریکٹیکلی جو یہودیوں کا مذہب ہے وہ عملی طور پر اسلام کے آج بھی زیادہ قریب ہے۔ یہودی ذبح کر کے کھاتے ہیں، جو مذہبی یہودی ہیں وہ سور کا گوشت نہیں کھاتے، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ وضو بھی کرتے ہیں۔ نیٹ پہ دیکھ لیں آپ، یہودیوں کے وضو نظر آئے گا آپ۔ تو پھر تو یہودیوں کو چلو عیسائیوں کی نسبت قریب نہیں ہوتے، کم از کم ہندوؤں اور دوسری قوموں کی نسبت اسلام کے زیادہ قریب ہونا چاہیے تھا، یعنی محبت کے اعتبار سے۔ لیکن وہ سب سے دور اس لیے ہیں کہ اسلام نے ان کی چودراہٹ کو ختم کیا ہے آ کے، کیونکہ ان کا اپنے بارے میں خیال یہ تھا کہ ہمارے اندر اتنے بڑے بڑے پیغمبر، موسیٰ کلیم اللہ، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ سارے ہمارے ہیں، اور بیت المقدس ہمارا قبلہ تھا، یہ ہمارے کنٹرول میں تھا، یہاں ہماری خلافت قائم ہوئی تھی، تو ہم ایک امی نبی پر کیسے ایمان لے آئیں؟ تو اس جیلسی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ باقیوں کی تو دنیا پہ حکومتیں ہوئی نہیں ہے نا اتنے بڑے پیمانے پر، دنیا پہ راج آسمانی مذہبوں نے کیا، یاد رکھو۔ دنیا میں جو خلافتیں بڑی بڑی قائم ہوئی ہیں نا، وہ کن کی؟ جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ تھے۔ اور یہ ایتھیس کتنے بڑے ہٹ دھرم ہیں، یہ کہتے ہیں عیسیٰ موسیٰ نام کی کوئی شخصیت دنیا میں گزری ہے ہی نہیں،
یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے نا کہ جن کے فالوورز آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں ان شخصیتوں کا ہی سرے سے انکار کر دینا، یہ ضد اور ہٹ دھرمی ہے۔ تو اسلام کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ عیسائی۔ ایک وجہ تو میں نے بتائی کہ ان کا جرم نسبتاً کم ہے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ چیزیں ان کی مذہب کا حصہ ہیں جن کی وجہ سے ان میں تکبر دوسروں کی نسبت کم ہے۔ انسان حق کا انکار کرتا ہے تکبر کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے۔ ہم چما دیگرے نیست، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، میں کیوں دوسرے کو مانوں؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان میں ضد اور ہر دھرمی کا جو ریشو ہے دوسری قوموں کی نسبت کم ہے۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے مذہب میں رہبانیت تھی، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی لالچ، دنیا، پیسہ، دولت، اس سے دور۔ یہاں تک کہ جو پادری ہوتے تھے، جو اصل راہب، وہ جنگلوں میں جا کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ ہر برائی کی جڑ کیا ہے؟ تو جس کے مذہب ہی ہو دنیا سے بے رغبتی، حتیٰ کہ عیسائی مذہب میں شادی بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ کہتے ہیں بغیر نکاح کے زندگی گزار سکتے ہو، عورت سے دور، پاک دامن، تمیز سے، اچھے بچوں کی طرح، یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ شادی بھی کیا ہے؟ عیاشی۔ یہ ان کے مذہب میں اصل میں تھا نہیں، بعد میں انہوں نے ڈال دیا ہے۔ لیکن بہرحال اس کی بیس تو یہ تھی نا کہ عیش و عشرت سے دور رہنا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کم از کم جب یہ چیز انسان میں ہوتی ہے، وہ صحیح ہو یا غلط ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ انسان میں دنیا کی محبت نہیں رہے، وہ پہلے سے قربانی دینے کے لیے آمادہ ہے۔ اور یہ جو تکبر والی بات ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ تکبر نہیں کرتے، یعنی میجورٹی کی بات ہو رہی ہے نا، ہر ایک کی بات تو نہیں ہو رہی۔ جب بھی کسی قوم پہ کوئی حکم لگایا جاتا ہے تو یہ نہیں کہ ایک ایک فرد ایسا ہے، بلکہ عمومی طور پر یہ ماحول ہے ان کے اندر۔ تو یہ چیز آج بھی آپ کو گوروں میں نظر آئے گی، جو عیسائی ہیں نا ان میں آپ کو یہ چیز آج بھی نظر آئے گی۔ جب آپ ان سے بات کریں گے کم از کم تمیز سے بات سنیں گے، آپ کی مانے نہ مانے الگ بات ہے، ڈیبیٹ کریں گے، بحث کریں گے، لیکن دوسرے مذہب والوں کو چھیڑ کے دیکھ لو آپ، ایسا لگے گا جیسے 1000 وولٹ کا آپ کو جھٹکا لگا ہے۔ میں ابھی سوات گیا نا، تو مجھے وہاں کوئی بڑا ہوٹل تھا، تو وہاں کے مینیجر تھے یا کوئی ملازم تھے، انہوں نے بتایا کہ بڑی LED پر میرا بیان لگا ہوا تھا وہاں سوات میں نا، ہوٹل میں کسی انہوں نے لگا دیا ہوگا، تو گورا سن رہا تھا، وہ توحید پر بیان تھا اور اس کا نیچے ٹرانسلیشن بھی چل رہی تھی۔ تو کہہ رہے ہیں وہ گورے نے سنا، اس نے بولا یار یہ تو بڑا زبردست بیان ہے، مجھے ان مفتی صاحب سے ملاؤ۔ تو کہہ رہے ہیں میرے پاس نمبر نہیں تھا، آپ کا کوئی رابطہ نمبر نہیں تھا، ورنہ میں ملاتا۔ تو دیکھو یہ گورے نے سنا نا، اس نے فوراً پازیٹیو کمنٹس دیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہندوؤں میں اچھے لوگ نہیں ہوتے، ایک میجورٹی کی بات کر، بہت سے ہندو بھی پازیٹیو کمنٹس کرتے ہیں، بہت سے سکھ بھی سنتے ہیں، بہت سے یہودی بھی سنتے ہوں گے، سارے ایک جیسے تھوڑی ہیں۔ لیکن عمومی ماحول آپ کو عیسائیوں میں ضد اور ہٹ دھرمی کا نسبتاً کم نظر آئے گا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والا مذہب کون سا ہے؟ عیسائی، وہ قریب ہیں اسلام کے۔ پھر آگے قرآن ان کی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ یہ جب اللہ کی آیات سنتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، تو ان میں بہت سوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جو کلام اللہ نے رسول پہ نازل کیا، جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنا شروع کر دیتی ہیں۔ اصل میں تو ہم تو قرآن پیش اصل کرتے ہی نہیں نا غیر مسلموں کے سامنے، ہمارا تو آپس کے پھڈے ختم ہوں گے تو پھر آگے غیر مسلم کو پیش کریں گے نا۔ قرآن کہہ رہے یہ جو قرآن اصل جب یہ سنتے ہیں نا، اے مخاطب، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدم، ایسا ان پہ اثر ہوتا ہے کہ یہ آنسوؤں سے بہنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ بلاغت ہے قرآن کی، آنسوؤں میں آنکھیں نہیں بہا کرتی، آنکھوں سے آنسو بہا کرتے ہیں
لیکن قرآن کہہ رہا ہے آنسوؤں سے آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہے. قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ اب آپ لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کرواؤ کہ یار آنکھیں تو بہہ جائیں گی تو وہ تو بندہ ہی اندھا ہو جائے گا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بلاغت ہے کہ اتنا روتے ہیں گویا آنسو نہیں بلکہ آنکھیں بہہ رہی ہیں. کیوں؟ مما عرفوا من الحق، ان کو حق مل جاتا ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ان آیتوں پر ایمان لے آئے. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اس اللہ پہ ایمان نہ لے کر آئیں اور جو حق ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اس کو تسلیم نہ کریں. ہمیں کیا ہو گیا؟ اتنی واضح آیات، اتنا صاف ستھرا عقیدہ قرآن بیان کر رہا ہے. وہ جو میرا بیان تھا نا جو گورے نے سنا اور کہا ملنا چاہتا ہوں، وہ توحید پر تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. قرآن نے توحید کو کیسے واضح انداز میں بیان کیا نا، تو اس سے وہ متاثر ہوا تھا. پتہ نہیں گیا کہاں مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. اللہ اسے ہدایت دے، اسلام کی توفیق دے. ایک اور گورا مارکیٹ میں آیا ہوا تھا تھوڑے دن پہلے، امریکن تھا، مسلمان ہوا، اتنی بڑی ماشاءاللہ اس کی داڑھی، اور افغانستان میں امریکی فوجی بن کے آیا تھا. ٹھیک ہے نا، مسلمان ہوا، ریٹائر بھی ہو گیا تھا وہ تو مسلمان ہوا، پھر مسلمان ہو کے ادھر پاکستان بھی آیا، ادھر ہم سے بھی ملنے کے لیے آیا تھا. ابھی پتہ نہیں شاید امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. اور اس کو مسلمان بھی سوات کے ایک پٹھان نے کیا، تو اس نے اس کو قرآن دیا، سمجھایا. تو وہ اتنا، ابھی میں سوات جا رہا تھا تو وہاں ہمارے وہ دوست ملے، انہوں نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی خواہش ہے قرآن حفظ کرنے کی، اس گورے کی. وہ قرآن حفظ کرنے میں لگا ہوا ہے. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یقولون وما لنا لا نؤمن باللہ، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اتنی واضح آیات پر ایمان نہ لے کر آئیں. دیکھو دنیا میں اگر اسلام کو صحیح معنوں میں تبلیغ کی اجازت دے دی جائے نا تو اتنی اسپیڈ سے اسلام پھیلے گا کہ آپ کی سوچ ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو حقیقی معنوں میں غیر مسلموں میں تبلیغ کرتے ہیں نا ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال ڈاکٹر ذاکر نائک. بھائی آپ تو براڈ مائنڈیڈ ہو، آپ تو لبرل لوگ ہو، آپ تو کہتے ہو کہ کوئی بھی کوئی نظریہ رکھ سکتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کو اجازت ملنی چاہیے. امریکہ میں بھی ڈاکٹر صاحب کو اجازت ملنی چاہیے، یو کے میں بھی ڈاکٹر صاحب کو اجازت ملنی چاہیے، لندن میں بھی. اگر آپ کہتے ہو کہ اس تبلیغ سے اسلام پھیل رہا ہے، ہندو سارے کنورٹ ہو رہے ہیں اسلام میں، عیسائی سارے آ رہے ہیں، ان کو اعتراضات کے جواب مل رہے ہیں، تو بھائی پادریوں کو بھی ہم چانس دیتے ہیں، وہ بھی اپنے بڑے بڑے سیمینار منعقد کریں. ہم نے کب منع کیا ہے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل. ہم پنڈتوں کو بھی کہتے ہیں یار تم ڈاکٹر ذاکر نائک سے بڑا پروگرام کرو یار، میں بھی آؤں گا اس میں. ٹھیک ہے نا بھائی، ہم تو آزادی دے رہے ہیں نا، ہم کوئی تلوار کی طاقت سے تھوڑی کسی کو مسلمان بنا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو سیکولر اور لبرل حکومتیں ہیں وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نظریہ رکھنے میں، کوئی بھی تھیوری رکھنے میں، کوئی بھی یعنی تھنکنگ کے معاملے میں ہر آدمی کیا ہے؟ آزاد. تو بھائی آزادی تو سب کو یار. ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہندو کو بھی اجازت ہونی چاہیے ہندوستان میں کہ وہ اپنی لوگ اس پر اعتراضات کریں، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح کھڑے ہو کر اعتراضات کا جواب دیں. ہم سب سے پہلے میں اعتراض کروں گا پنڈتوں سے. بھائی گائے کو اگر آپ اپنی ماں کہتے ہو اس لیے کہ وہ دودھ دیتی ہے تو بھینس تو پھر نانی ہوئی. کیا خیال ہے بھائی؟ بکری ممانی ہوئی، چھوڑا سا تو وہ بھی دودھ دیتی ہے بھائی. اور اونٹنی کیا ہوئی پھر؟ جو ہم تو ڈبے کا دودھ آج کل تو لوگ، میں تو نہیں پیتا، خیر لوگ ڈبے کا دودھ پی رہے ہیں، تو ڈبا ان کا کیا ہوا پھر تو ڈبا بھی کچھ ہوگا. اور بھائی ہم یہ پنڈت سے اشکال کریں گے کہ 4 بھگوان پہ ایک کیا مل رہا ہے تھائی لینڈ میں؟ فری، ہول سیل کے حساب سے. تو یہ بھگوان کی عزت ہے یا توہین ہے؟ بھگوان کے ریٹ ایک جیسے کیوں نہیں ہے پوری دنیا میں؟ 4 بھگوان پہ ایک فری، بولو کیوں مل رہا ہے؟ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک سے لوگ سوال پوچھتے ہیں نا بھائی یہ لکھا ہے قرآن میں، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ سائنس کے خلاف ہے، یہ کیا لکھا بھائی؟ وہ پھر جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو بھائی ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی پوری دنیا میں جانے کی آزادی دو. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھائی اسلام اس سے غالب آ جائے گا، یہ اپنی رائے تھوپ دیں گے، تو بھائی ہم پادریوں کو بھی اجازت دے رہے ہیں کہ یار ایک سیمینار ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہوگا، اگلے دن کس کا ہوگا؟ کوئی پوپ ہوتا ہے نا ان کا بہت بڑا،
اس کا بہت بڑا وہ پروگرام ہونا چاہیے, اس میں ہم اشکالات کریں گے. تو سب کو اجازت ہونی چاہیے, لیکن یہ اجازت نہیں دیتے. ان کو پتہ ہے کہ اگر کھلی چھوڑ دے دی تو اسلام کا پلہ بھاری ہوگا, اسلام کے مقابلے میں اس کے ٹکر میں کوئی آئے گا نہیں اس کے مقابلے میں. اس لیے پابندیاں لگ رہی ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے جب میری ملاقات ہوئی نا, تو انہوں نے بتایا کہ لندن میں جو مجھ پہ پابندی لگی ہے وہ اس بیس پہ لگی ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ عیسائیوں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں. لیبل تو کچھ بھی لگانا ہوتا ہے نا اچھا خوبصورت سا, قوم کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. تو کہتے ہیں اگر میں یہی دعوت دینا چھوڑ دوں, میں اتنی مصلحت سے کام لوں, تو پھر میں کرنے کیا جاؤں گا وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. یہ تو اسلام کی بیسک ہے نا. یہ مجھے بڑا اچھا لگا ان کی بات کہ اپنے ویژن پہ تھوڑی کمپرومائز کرنا ہے. کچھ چیزوں میں تو انسان دائیں بائیں ہو جاتا ہے, لیکن اسلام کی بیس ہی آپ جڑ سے اڑاتے ہیں. تو اب میں وہاں کیا گھاس کھانے جاؤں؟ انہوں نے تو نہیں کہا گھاس کھانے, یعنی پھر مطلب کیا ہوا, میں تو وہاں ویسے ہی گھومنے پھرنے جا رہا ہوں. تو یہ تو بیان ہوگا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. عیسائیوں میں تو یہی بیان ہوگا, ہندوؤں میں یہی بیان ہوگا کہ یہ بت جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو یہ معبود نہیں ہے, یہ مشکل کشا نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, اور اس میں نجاشی کی طرف بھی اشارہ ہے. نجاشی عیسائی بادشاہ تھا. جب حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھ کے سنائی ہے نجاشی کو, تو خود بھی رویا, اور جتنے پادری اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے سب کی رو رو کے داڑیاں تر ہو گئیں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. زکریا علیہ السلام کو تو عیسائی اپنا پیغمبر مانتے ہیں, مگر قرآن ان کے واقعات کو کیسے خوبصورت انداز میں بیان کر رہا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. بغیر شوہر کے حمل ٹھہر رہا ہے, وہ کہہ رہی ہے ہائے کاش یہ دن میں نے زندگی میں دیکھا نہ ہوتا. ایسا خوبصورت بیان کیا حضرت جعفر طیار نے جب سورہ مریم پڑھی ہے. نجاشی کی آنکھیں رو رو کے تر ہو گئی.